الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے دینی بھائیوں بزرگوں، میں بھی اور آپ سب بھی اپنی اصلاح کے لیے اس مجلس میں شرکت کر رہے ہیں. یہ مجلس کا انعقاد یہ 15 دن میں ہمارا تمہارا جوڑنا یہ اس لیے ہے کہ ہماری زندگی ایسی بن جائے جیسے اللہ چاہتے ہیں. اب یہ کیسے ہوگا کہ ہماری زندگی ایسی بن جائے جیسے اللہ چاہتے ہیں؟ تو اس کے لیے استقامت بہت ضروری ہے. استقامت کہتے کس کو ہے؟ تو لغت کے اعتبار سے علماء جانتے ہیں اس کا معنی کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا، کسی چیز کو قائم کرنا. اور شریعت کے اعتبار سے استقامت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کے اعتبار سے استقامت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں اس دین کو عقائد کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اور قول کے اعتبار سے مضبوطی سے پکڑنا، اس کا عمل کرنا ہے. یہ ہے استقامت. ہمارے استاد محترم محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ العالیہ شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین لاہور استقامت کا ایک معنی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ استقامت کا معنی میانہ روی، افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے کسی عمل کو کرنا، یہ بھی استقامت میں ہے. اب دیکھیے دنیا کے اعتبار سے ایک مثال سمجھیے جو ہمیں بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گی. اگر کوئی آدمی دنیاوی اعتبار سے ترقی کرنا چاہتا ہے تو سچ بتائیے اس کو دنیاوی اعتبار سے اگر ترقی کرنا ہو تو کیا مہینے 2 مہینے میں، سال 2 سال میں ہو جائے گی؟ نہیں ہوتی ہے. ایک آدمی اگر بڑا بزنس مین بننا چاہے، بڑا بیپاری اور بڑا تاجر بننا چاہے تو کیا وہ 2 مہینے کی تجارت کرے اور دوسرے 2 مہینے دوسری تجارت کرے؟
اور تیسرے 2 مہینے تیسری تجارت کرے، تو بتاؤ کہ یہ آدمی کامل تاجر بن سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ اگر آدمی اپنی ایک پہچان بنانا چاہتا ہے، اپنی ایک شناخت اور اپنا ایک وقار بنانا چاہتا ہے، تو اس کو ایک کام کے پیچھے مستقل لگنا پڑے گا، مستقل اس پر محنت کرنا پڑے گی۔ اگر آدمی سارے شعبوں میں جائے، ساری دکانوں پر جائے، کوئی آدمی اگر میکینک بننا چاہے تو اس کو کوئی بھی میکینک کی بہت ساری لائنیں ہیں، کوئی 2 ویلر کا میکینک ہے، کوئی 4 ویلر کا میکینک ہے، کوئی جو ہے ٹرک کا میکینک ہے، کوئی ٹریکٹر کا میکینک ہے۔ تو میکینکوں میں مختلف قسمیں ہیں کہ نہیں؟ آپ سب بتائیے، ایک بندہ نوجوان جو ہے تو 2 مہینے 2 ویلر کے میکینک کے پاس جائے، 2 مہینے جو ہے تو 4 ویلر کے میکینک کے پاس جائے، 2 مہینے ٹریکٹر کے میکینک کے پاس جائے، 2 مہینے ادھر جائے، تو کسی بھی میکینک کے پاس جا کر وہ کسی ہنر میں کامل بن سکتا ہے کیا؟ نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہنر کا سیکھنے کا خواہش مند تو ہے، لیکن اس کا طریقہ صحیح نہیں ہے، اس کے اندر استقامت نہیں ہے، ایک چیز کو مضبوطی سے پکڑ کر وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے اگر ہم دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک مستقل اپنی شناخت بنانے کے لیے، اپنی کسی کاروبار پر پکڑ بنانے کے لیے جو تو مستقل محنت کرنا پڑے گی، تب جا کر آدمی جو ہے ایک لیول پر پہنچتا ہے اور اس کی اپنی پہچان ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے مزید جو ہے تو راہیں اشارہ کرتے ہیں، اس کی استقامت کی وجہ سے، اس کا کسی کام کو جم کر کرنے کی وجہ سے۔ دینی اعتبار سے بھی ہم لیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس کو ترقی کے لیے مستقل میدان میں اترنا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا اور میرے اللہ کا تعلق مضبوط ہو جائے، میرا اور میرے رب کا تعلق ایسا ہو جائے کہ اللہ کو میں پسند آ جاؤں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو عمل کو استقامت کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آدمی ہر کام کو اصل اعتبار سے استقامت کے ساتھ کرے، ہر عمل کو پابندی سے کرے۔ میں نے جو خطبے کے اندر آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، اس میں یہی خلاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہی عمل پسندیدہ اور محبوب ہے جو استقامت کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہو، اگرچہ وہ عمل کیسا ہو، تھوڑا ہو لیکن استقامت والا ہو۔ اگر ہمارے عمل میں استقامت نہیں ہے تو میرے بھائیوں، جیسا قابل خواہ نفع ہونا چاہیے ویسا نفع ہمیں نہیں ہو سکتا۔ جیسے حضرت ہر مجلس میں ہم اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ ہم روزانہ ذکر کریں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ روزانہ ذکر کریں۔ تو یہ بات تو پورے یقین کے ساتھ اور پوری گہرائی کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ہماری اپنی جو کیفیت بدھ کے دن شام کی ہوتی ہے، آپ اندازہ لگائیے دوسرے 13 دن کیفیت رہتی ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیے اور سوچیے، تو یہ کیفیت ہماری کیوں بنی؟ وہ ذکر کی برکت سے بنی۔ اب سچ بتائیے، اگر ہم روزانہ اس طرح اللہ کو یاد کریں گے، اپنا ذکر کا معمول بنائیں گے، تو کتنا اللہ کا اور ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ تو یہ استقامت کی برکت ہوتی ہے۔ اور اگر زندگی میں استقامت نہیں ہے تو پھر نہ ہم دنیا کے بن سکتے ہیں، نہ آخرت میں اللہ کے قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہر عمل کو استقامت کے ساتھ کیا جائے۔ اب دیکھیے، عمل 2 طرح کے ہیں۔ کتنے؟ 2 طرح کے ہیں۔ ایک عمل جس کا تعلق فرائض سے ہے، جس کا تعلق فرائض سے ہے، اور دوسرا عمل جس کا تعلق نوافل سے ہے۔ علماء کی موجودگی میں، علماء کی افادات کی روشنی میں یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ علماء نے یہ بات کتابوں میں لکھی ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو اللہ والا بنانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ولی بنانا چاہتا ہے، اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو فرائض جو اللہ کی طرف سے ایک مسلمان پر، بالغ مرد عورت پر لازم اور ضروری ہو جاتے ہیں، ان کو استقامت کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ جب تک ان اعمالوں کا آدمی استقامت کے ساتھ نہیں کرے گا تو اس کا اور اللہ کا تعلق مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اب اندازہ لگائیے، ایک آدمی فجر کی نماز پڑھے، کون سی نماز پڑھے؟ ایک دن پڑھے ہیں اور ایک دن چھوڑے، اس کو استقامت کہیں گے؟ بلکہ 8 دن پڑھے اور 8 دن چھوڑے۔ تو ہم ماحول کے اعتبار سے نماز پڑھتے ہیں، جیسے کل
شب برات تھی تو ماشاءاللہ ہماری مسجدوں میں جگہ نہیں تھی، لوگ اوپر نیچے کھڑا کر ہماری مسجدیں بھری ہوئی تھی. ٹھیک ہے فضائل والی رات تھی، لیکن وہی مجمع بھی فجر میں کہاں چلا گیا؟ وہی مجمع فجر میں کہاں چلا گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے. حضرت عمر کا دور خلافت تھا، غالباً حضرت سلیمان ابن حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابوں میں نام آتا ہے، بخاری شریف کے کسی سبق میں ہم نے پڑھا تھا. تو فجر میں حضرت سلیمان بن حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر نہیں آیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ان کے مکان پر سے ہوا. تو ان کی والدہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھے کیا بات ہے، آج سلیمان جو ہے تو فجر میں نظر نہیں آئے. تو ان کی والدہ نے یہ جواب دیا کہ وہ رات بھر نوافل پڑھتے رہے اور رات بھر اتنی عبادت کی کہ ان کی فجر کے وقت پر آگ لگ گئی. اس موقع سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ استعمال کیا کہ مجھے رات بھر نوافل پڑھنے سے بہتر فجر کا اہتمام، میرے نزدیک رات بھر نوافل پڑھنے سے بہتر فجر کا اہتمام ضروری ہے میرے نزدیک. تو ہمارا اپنا معمول بھی معاف کریے گا کہ ہم جو ہے تو نوافل کی طرف اور غیر ضروری امور کی طرف اتنی توجہ دیتے ہیں کہ اصل حقیقت کو بھول جاتے ہیں. اصل جو معیار ہے، اصل جو کرنے کے کام ہیں، جیسے مثال کے طور پر آدمی جو ہے تو نماز پڑھنے کے بجائے تعویذوں کے چکر میں پڑ گیا. آدمی جو ہے تو نماز کا اہتمام کرنے، روزے کا اہتمام کرنے کے بجائے جو ہے تو صرف تعویذوں کے چکر میں پڑ گیا، عاملوں کے چکر میں پڑ گیا. تو جو آدمی نمازی نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام کو کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ اس سے اختلاف نہیں ہے ہمیں کہ تعویذ میں اثر نہیں ہے. وہ تو بزرگ اپنے عمل کے ذریعے سے تعویذ دیتے، اللہ اس کی برکت سے شفا عطا فرما دی، یہ الگ بات ہے. لیکن ہمارا رخ اصل حقیقت سے ہٹ کر جو ہے تو غیر ضروری امور پر جا رہا ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں سب سے پہلے احکام جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں ان احکام کو استقامت کے ساتھ کرنا ہے. چھوڑ پکڑ والا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے. آپ مستقل عمل، ہاں یہ دیکھیے یہ بھی علماء جو فرماتے ہیں نا مستقل جو عمل، فرائض میں تو کوئی چھٹی نہیں ہے. آپ کا دل چاہے نہ چاہے آپ کو فجر کی نماز پڑھنا ہے. جی آپ کا دل چاہے نہ چاہے آپ کو ظہر پڑھنا ہے. آپ کا دل مانے نہ مانے، آپ دکان پر ہو، مکان پر ہو، آپ سفر میں ہو، حضر میں ہو، جہاں کہیں بھی آپ ہو، آپ کو فرائض کی ادائیگی پوری کرنا ہے. ورنہ فرائض کی ادائیگی کو پورا نہ کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. نوافل تو اگر آدمی کرے تو ثواب ہے اور نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. جیسے شب برات میں آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ آدمی اس رات میں عبادت کرے تو اس کے لیے 22 ثواب ہے، 22 اجر ہے. لیکن اگر سو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. اسی طریقے سے 15ویں شعبان، 13، 14، 15ویں شعبان کا روزہ رکھے تو 22 ثواب ہے اور نہ رکھے تو کوئی ملامت کی بات نہیں ہے. لیکن رمضان کے روزے میں یہ نہیں چلے گا. رمضان قریب آ رہا ہے، کوئی آدمی جو ہے تو دل میں بولا تو روزہ رکھ لیا، دل میں بولا تو روزہ چھوڑ دیا کہ دھوپ سکتے ہیں، گرمی سکتے ہیں، اور کوئی دوسرے نہیں اور آدمی روزہ چھوڑ دے تو یہ آدمی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو فرائض ہیں، ان فرائض کو استقامت کے ساتھ کریں، پابندی سے کریں. فجر کی نماز ہماری نہ چھوٹے، ظہر کی نماز نہ چھوٹے، عصر کی نماز نہ چھوٹے، مغرب نہ چھوٹے، عشاء نہ چھوٹے. یہ نماز کو ہم استقامت کے ساتھ کریں. اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے جو ہے تو استقامت سے پورے روزے رکھنے کی نیت کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کیا آپ ویسے پورے رمضان میں تو روزے رکھتے ہی تھے، فرض تھے، لیکن اس کے علاوہ 11 مہینے جو گزرتے تھے اس میں 3 روزوں کا اہتمام کرتے تھے، جس کو ایام بیس کہا جاتا ہے. 13، 14 اور 15 کی تاریخ کا روزہ رکھتے تھے. اب دیکھیے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ واقعہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کو عملوں کا بھول چڑھ جاتا ہے اور ہم نوافل اتنا زیادہ کرنے لگتے ہیں کہ فرائض میں کوتاہی ہوتی ہے. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم فرائض کو جتنا زیادہ اہتمام کے ساتھ، جتنی زیادہ پابندی کے ساتھ کر سکتے ہیں کریے، اس میں مزید حسن اور نکھار پیدا کیجیے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی عمل کو پسند کیا جیسا اللہ چاہتے ہیں.
اب چنانچہ ایک موقع سے ایسا ہوا کہ 3 صحابی، بخاری شریف میں ہے کہ 3 صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکان پر نہیں تھے، انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا، اور دیکھیے ان سوالوں میں ہمارے لیے سبق ہے، اور ہم جو فرائض سے دور ہیں اور اللہ کی عبادت سے دور ہیں اور ہمارے اندر جو افراط و تفریط ہے، اس واقعے میں ہم سب کے لیے سبق ہے۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہیں۔ پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے معمولات کیا ہیں۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں اور کچھ دیر جو ہے تو عبادت کر لیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ دن کے معاملات میں کیا ہے، تو کہا کہ آپ کے معاملات میں یہ ہے کہ آپ کبھی روزہ رکھ بھی لیتے ہیں اور کبھی نہیں بھی رکھتے ہیں، اور یہ کہا کہ 3 روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں۔ اب یہ تینوں سوال کرنے والے جو صحابی تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائے، یعنی آپ جو ہے تو آدھی رات عبادت کر رہے ہیں اور آدھی رات جو ہے تو آرام کر رہے ہیں، ہم گناہ گاروں کو تو پوری رات عبادت کرنا چاہیے۔ اور صحابی نے اپنے طور سے یہ سوچا، اور دوسرے صحابی نے یہ سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے 3 دن کے روزے رکھ رہے ہیں، جب آپ بخشائے ہیں، آپ معصوم ہیں، اب تو میں پورے سال کے روزے رکھوں گا۔ اب دیکھیے وہیں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انہوں نے اظہار خیال کیا کہ آج کے بعد میں کبھی سوگا نہیں، پوری رات عبادت کروں گا۔ یہ ارادہ انہوں نے کر لیا، عزم کر لیا۔ دوسرے صحابی نے ارادہ کیا کہ اب میں پورا سال روزہ رکھوں گا، اور تیسرے جو صحابی تھے انہوں نے یہ عزم کیا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے، آ کر جو حضرت فاطمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ سنایا، یہ 3 لوگ آئے ہیں، میں نے آپ کے معاملات ان کو بتایا ہے اور انہوں نے یہی عزم کیا ہے۔ تو اس موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں، واللہ انی اخشعکم واللہ واتقاکم ولکن اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء، کیا کہا؟ واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ جملے ارشاد فرمائے، اس کو موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ اب اندازہ کیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میانہ روی اختیار کرنے کے لیے کہا۔ حضور نے کیا کہا کہ خدا کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، واللہ انی اخشعکم، اور پھر یہ کہا واللہ واتقاکم، اور میں تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوں، تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں۔ لیکن میرا اپنا معمول یہ ہے کہ میں کبھی جو ہے تو روزہ بھی رکھ لیتا ہوں، کبھی افطار بھی کر لیتا ہوں۔ پھر یہ کہا کہ میں جو ہے تو اصلی اور میں نماز بھی پڑھ لیتا ہوں اور آرام بھی کر لیتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ واتزوج النساء، میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے۔ اور پھر یہ کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں۔ اب اندازہ لگائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک میانہ روی کی تعلیم دی ہے۔ ہمیں جو کرنے کے کام کرنے چاہیے ہم ان کو چھوڑ کر دینے تو نہ کرنے کے کاموں کی طرف زیادہ راغب ہیں۔ یہ صحابہ کے جذبے کو سلام کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشائے سمجھا، اس لیے حضور کے عمل کو اپنے مقابلے میں جو تو بہت بڑا سمجھا، اور یہ عزم کیا کہ آپ پوری زندگی جو تو اللہ سے گزار دینی چاہیے۔ میرے بھائیوں یہ صحابہ تھے، اور ہمارا اپنا معمول کیا ہے کہ جتنا ہم جو ہے تو اپنے آپ کو نیکیوں سے بچا سکتے اتنے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کا موقع آ رہا ہے، رمضان کا موقع ہے، تو آپ 10 20 50 ہزار کی زکوٰۃ تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بھی مدرسے والے پکڑ کے پاؤتی بنا لیتے ہیں، لیکن مسئلہ ان لوگوں کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کروڑوں کا مالک بنایا ہے۔
جن کو لاکھوں کا مالک بنایا ہے، جس وقت زکوٰۃ نکالنے کا موقع ہوتا ہے، حساب کتاب کرنے کا موقع ہوتا ہے، تو دل پر کیا گزرتی ہے سوچیے۔ اگر آپ اس وقت اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے، اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے، اپنے ایمان کی سلامتی کے اعتبار سے احکام کو پورا کرنے کی نیت سے جو ہے تو پوری زکوٰۃ نکالنے کا فیصلہ کر رہے ہیں، تو گویا کہ آپ جو ہے تو استقامت کے ساتھ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی صاحب نے ترغیب دے دی کہ ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے اتنا نوازا ہے، صحیح ہے مولانا، بولے ابھی تو ہم مالدار ہوئے ہیں، ابھی سال بھر تو ہوا، ابھی اس سے پہلے ہم نے کبھی زکوٰۃ نکالی نہیں، ابھی تھوڑی نکالنے کی کوشش کر رہے، جتنی نکالنے تو اپنی مرضی سے آدمی جو ہے تو احکام کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جس دل نے نماز پڑھنے کا بولا تو پڑھ لیا ہے، تو کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں۔ دل میں ارے کیا بات ہے کہ نوجوان دیکھ کرتے ماشاء اللہ، جن کو اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، جوانی دی ہے، ایسے نوجوان رمضان المبارک کے مہینے میں جو تو ہوٹلوں میں کھاتے پیتے پھر رہے ہیں، کتنی افسوس کی بات ہے۔ رونے کا مقام ہے کہ رمضان جیسے مہینہ، یہ رمضان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ایک دعا کرتے تھے، آپ نے سنا ہوگا، پھر سن لیجیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ بتائیے رمضان ابھی 14 دن باقی ہے، 15 دن باقی ہے، ہماری کیا رمضان کی تیاریاں چل رہی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے رمضان کی تیاری میں، اور جو کل کی شب گزری ہے نا، تو اس شب میں اللہ تعالیٰ نے بنو کلب کی بکریوں کی طرح گویا کہ مغفرت فرمائی ہے۔ یہ رمضان کا استقبال ہے، اور رمضان میں تو ہزاروں لاکھوں کروڑ لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی مغفرت کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے؟ میرے بھائیوں معاف کریے گا، ہم مجلس میں آ رہے ہیں، آ کر جو ہے تو سن کر چلے جا رہے ہیں، لیکن ہدایات پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اصل مدت جو ہے ہدایات جو بتائی جا رہی ہے کہ استقامت کے ساتھ ذکر کیا جائے، پابندی کے ساتھ جو ہے تو ذکر کیا جائے، نظروں کی حفاظت کی جائے، فرض نمازوں کا اہتمام کیا جائے، پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت کی جائے، یہ اخلاق آخر کب ہمارے اندر پیدا ہو؟ جو عمل کرنے کی ترغیب ہم کو دی جا رہی ہے وہ عمل ہم سے نہیں ہو رہا ہے، اور جو عمل کی ترغیب نہ کسی عالم نے، نہ کسی امام نے، نہ کسی مفتی نے ہم کو دی ہے، وہ عمل ہمارے یہاں گھنٹوں چل رہا ہے، یعنی موبائل کا استعمال۔ آپ اندازہ لگائیے، تھوڑا سا اس جملے پر غور کیجیے کہ ہم صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک کتنے گھنٹے موبائل استعمال کرتے ہیں، تو بلا مبالغہ یہ گھنٹوں کی تعداد میں ہمارا ٹائم چلا جائے گا، اور دوسری طرف کہ ہم کتنے گھنٹے عبادت کرتے ہیں اس کا اندازہ لگائیے، تو بلا مبالغہ کہ ہمارا زیادہ وقت جو ہے تو لغویات میں اور فضولیات میں جا رہا ہے، اور اللہ کی عبادت میں ہمارا کم سے کم وقت لگا ہے۔ تو ہر چیز کو آپ استقامت کے ساتھ کیجیے۔ استقامت کا مطلب ہی یہ ہے کہ فرائض کے اہتمام کے ساتھ نوافل کا بھی پابندی سے اہتمام کریں، جیسے ذکر ہے جو حضرت بتا رہے ہیں کہ روزانہ ہمیں ذکر کرنا ہے، اس ذکر کا ہمیں اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے تہجد کا اہتمام ہے، ایسا بھی نہیں کہ اب رمضان آ جائے تو تہجد پڑھنا ہے، بعد میں نہیں پڑھنا۔ ہم جو ہے تو ہر عمل کو جو ہے تو استقامت کے ساتھ کریں، کوئی بھی ایک عمل لے لیں اور اس عمل میں استقامت کی کوشش کریں۔ جیسے اب ذکر ہمیں یہاں سے مل رہا ہے، ذکر کی ہدایت مل رہی ہے، تو ابھی ذکر کو ہم پابندی سے روزانہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو مراقبے کا پابند بنائیں۔ یہ اپنے ذہن میں تصور کریں، روزانہ تھوڑا سا ایک دم سائلنٹ ہو کر جو ہے تو دنیا و مافیہ سے الگ ہو کر تھوڑا سا تصور اس بات کا روزانہ کر لیا کریں، جب کوئی ہمیں نہ دیکھ رہا ہو، ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہو کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور تاریکی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اس تصور کے ساتھ ہم کتنا وقت گزار رہے ہیں؟ کیا روزانہ 5 منٹ ہم اپنے اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے الگ سے بیٹھ رہے ہیں؟ اگر نہیں بیٹھ رہے میرے بھائیوں، ہم بیٹھنے کی کوشش کریں، اپنی تجارت کو حلال کرنے کی کوشش کریں۔ ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دیکھیے حلال کا کتنا اہتمام تھا۔ آج جو ہے تو ہمارے دلوں پر ذکر اثر نہیں کر رہا، ہماری نمازیں اثر نہیں کر رہی، قرآن کی تلاوت اثر نہیں کر رہی، جو ہے تو وظائف اثر نہیں کر رہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری غذا حلال نہیں، حرام کا اہتمام، ہماری تجارت میں چھوٹ، ہماری تجارت میں دھوکہ، ہمارے کاروبار میں دھوکہ دی، یہ سب چل رہا ہے، اس لیے ہمارے اعمالوں سے نتیجے نہیں نکل رہے۔
تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری تجارت صحیح نہیں ہے، ہم اپنی تجارت کو اپنی آمدنی کو صحیح کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ بہت بڑے کپڑوں کے تاجر تھے، جو تھان بنتے ہیں نا کپڑوں کے، تو آپ یہاں سے تھان فروخت ہوا کرتے۔ ایک موقع سے ایسا ہوا کہ آپ کو سفر پر جانا تھا، تو آپ کا جو کاروبار میں شریک آدمی تھا، آپ کا جو پارٹنر تھا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پارٹنر سے یہ کہا کہ میں جو سفر پر جا رہا ہوں یہ تھان جو تو فروخت کر دینا، لیکن یاد رہے کہ اس تھان میں جو ہے تو ایک تھان عیب دار ہے، وہ جس کو آپ فروخت کر رہے ہیں اس کو بتا کے دینا کہ یہ عیب ہے اس میں۔ اب امام صاحب تو سفر میں چلے گئے تھے اور یہ جو ان کے پارٹنر تھے تو کوئی صاحب تھان لینے کے لیے آئے تو انہوں نے ان کو بغیر عیب بتائے دے دیا، فروخت کر دیا۔ جب امام صاحب سفر سے واپس لوٹے تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا ان تھانوں کا، تو کہا کہ میں نے وہ بیچ دیا۔ تو کہا کہ وہ عیب بتایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ارے حضرت میں بھول گیا۔ تو اسی وقت حضرت نے جتنی آمدنی آئی تھی، مدل نہیں نفع سب جتنی آمدنی آئی تھی وہ ساری آمدنی کو صرف اس وجہ سے کہ اس میں ایک آدمی کو جو ہے بغیر عیب بتائے ہوئے میں نے ایک چیز بیچی ہے، اس لیے انہوں نے پوری رقم کو صدقہ کر دی۔ پوری رقم اپنے پیسے بھی نہیں نکالے کہ میرے اس میں 2-3 ہزار جو لگے تھے وہ نکالے گا اور نفع صدقہ کر دیتا، جبکہ علماء جانتے ہیں کہ خیال ہے اگر سامنے والا جس کو چیز بیچی گئی وہ چیز اگر واپس لے کر آئے اور یہ کہے کہ اس میں عیب ہے میں اس کو نہیں لینا چاہتا تو واپس لینا چاہیے اس کو شرعی اعتبار سے۔ تو امام صاحب نے وہ اس کا انتظار بھی نہیں کیا واپس آنے کا، اس کے آنے سے پہلے جو تو ساری رقم صدقہ کر دی، وہ بیچارہ نہیں آیا۔ تو یہ ہمارے اکابرین کا معمول تھا، اور ہم اپنی تجارت کو اور ہمارے اکابرین کو تولیں تو ہم کہاں اور وہ کہاں۔ اگر ہم ترقی چاہتے ہیں تو ذکر تلاوت اور یہ اعمالوں کے اہتمام کے ساتھ اپنی تجارتوں کو پاکیزہ بنائیں، اپنی آمدنی کو پاکیزہ بنائیں، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ کیا اثر ہوگا۔ ابھی مولانا سے گفتگو ہو رہی تھی تو مولانا کا ایک بات یہ بھی کہو کہ استقامت تمہارا عنوان ہے، تو 40 دن پابندی سے بھی عمل کیا جاتا ہے، تو بزرگوں نے اس 40 دن پابندی سے عمل کرنے کی ایک نور بتایا ہے۔ اور جیسے چلہ مشہور ہے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے کہ چلے کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اس لیے ہم کوئی بھی عمل کو جو ہے تو پابندی سے اہتمام کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں، چھوڑ پکڑ نہ کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سے درخواست ہے۔